बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे दो मौज़ूआत हैं। पहले इब्तिदा करेंगे मुल्की सियासत से, और कल हमने देखा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम ने एक वक्फे के बाद शहर कैद कराची में जलसे का इनेकाद किया, जिससे पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने खिताबात भी किए, जिसमें उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी की और इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करने का इंदिया भी दिया। कल के जलसे में एक अहम पहलू था जिसको सियासी और सहाफ़ती हलकों ने महसूस किया, ख़वातीन की अदम मौजूदगी, और इस पर एतराज़ात भी उठाए गए। कल के जलसे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसमें जो तकरीर हुई, इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की बात हुई, फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने कहा कि मुफाहमत या मुज़ाहमत नहीं बल्कि वो शफाफ इंतखाबात के हामी हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड और रूल ऑफ लॉ के हवाले से, साथ जिसका रद्दमल भी सामने आया। और वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो मुल्की सियासत से ज़्यादा अपने जो उनके खिलाफ केसेस हैं जो बहुत मजबूत नज़र आ रहे हैं उन पर मुतवज्जे हों और अपने वकला से ज़्यादा मुशावरत करें। साथ में अपने भाई को भी वापस पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त ज़रूर किया जाए। और मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत के हवाले से भी उन्होंने राय दी कि कभी मंजर आम पर ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब हावी होते हैं और कभी मरियम नवाज़ साहिबा। तो इस सियाको सबाक के साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल के जलसे के हवाले से उन्होंने भी राय ज़नी की। तीन नुमाइंदा शख्सियात मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, मेंबर हैं सिंध असम्बली के। आपका बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब कि आपने भी ज्वाइन किया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा है, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निसार चीमा साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है, मेंबर कौमी असम्बली हैं और आज GHQ में भी मौजूद थे। कश्मीर कमेटी के मेंबर हैं, वहाँ पर कश्मीर कमेटी और दिफाई कमेटी के मेंबरान को ब्रीफिंग दी गई जनरल हेडक्वार्टर्स में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उनसे मुलाकात भी की। तीनों मौसम मेहमानों को फॉर्मो वेलकम है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, चूँकि आप शहर कैद में मौजूद हैं, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। कल जलसा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली, वहाँ से आपको कामयाबी मिली 2018 के इलेक्शन में। कल हुकूमत को भी नुक्ताचीनी का निशाना बनाया गया। शहर कैद के हवाले से शहबाज शरीफ साहब बड़े हमने देखा अबदीदा भी कल हो गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि वो जो शहर कैद जो माँ की मानद है और मुख्तलिफ जगहों से पाकिस्तान से लोग आकर वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन शहर कैद को वो तरजीह नहीं दी गई जैसे देनी चाहिए थी। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का भी इंदिया दिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और उनका हमें कायद का पाकिस्तान बनाना है, क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट डाल सका है कल पीडीएम का जलसा पीटीआई की मरकजी हुकूमत या पार्टी के लिए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने का। बात ये, पीडीएम तो 12 दिसंबर में जो पिछले साल गुजरा है उसमें ख़त्म हो चुकी है। ना महंगाई का बयानिया चला जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिए, जो बड़े जोर और शोर से वो जमा कर रहे थे और कह रहे थे हम पेश कर देंगे, वो सब ख़त्म हो गए। सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, बाई इलेक्शन में भी लिया। जो इनके महबूब कायद थे उन्होंने मुझे क्यों निकाला, वो निकल जाने के बाद वो पूछते ही नहीं है पाकिस्तान को क्या हुआ और पाकिस्तान में महंगाई को क्या हुआ। तो अब तो वो कहते हैं मैंने नहीं आना वाला सिलसिला चल रहा है, तो आवाम को इन पे भरोसा नहीं। अच्छा। देखिए कितनी मजाक खेज बात है, पिछले साल नवंबर में इन्होंने यही जलसा पीडीएम का कराची में हुआ था, लाहौर के जलसे से पहले। उसकी तकरीर को सुन लीजिए और इस तकरीर को सुन लीजिए। उस वक्त तो सब कुछ सिंध हुकूमत जबरदस्त काम कर रही थी। कोविड के सिलसिले में कंप्लीट लॉकडाउन के लगाने के ऊपर जबरदस्त किस्म की तनकीद की जा रही थी कि इमरान खान ने जो है और इस हुकूमत ने मुल्क को एक्सपोज कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया। और अब इस दफ़ा जब वो आए तो उन्हें सिंध हुकूमत की बहुत सारी कमजोरियां हुई, वो आपदीदा हो गए। कराची के हालात देख के लगता है जैसे कि वो पहली दफ़ा कराची आए। जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त भी आपदीदा इतने नहीं हुए थे वो। अच्छा। तो ये जो ड्रामा कर रचाया जा रहा होता है, मैं यही कहता हूँ ना, इन भाइयों को दो को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। इससे कि जबरदस्त कारकर्दगी है, बड़ा आवाम पर जबरदस्त है। उसका असर पड़ता है? मेरे ख्याल से कल के जलसे का इनके ऊपर तो पीडीएम के नंबर कम ही हुए होंगे, बढ़े तो नहीं होंगे। अच्छा इससे कि अब रह गए 2 साल। जी। ये हर साल का मौलाना साहब को एक प्रोग्राम देते हैं, बजट देते हैं कि अच्छा हम फंड करेंगे, आप आगे आ जाइए, आप अपने ठीक। मदरसे के बच्चों को लेके आइए
اور کراؤڈ آپ جمع کیجئے، تقریریں ہم کریں گے، کراؤڈ جمع کرنے کے پیسے ہم سے لے لیجیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. یہ چل رہا ہے، اس کا چلتے رہتے دیں. چلیں ذرا اس کا ہم ریئیکشن لے لیتے ہیں. آپ لوگ ہم مطلب زیادہ بادرڈ نہیں ہیں، آپ کی گفتگو سے لگے آپ نہیں کے نہیں لیے نہیں اٹس اے روٹین افیئر. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اگر ایک جلسہ کرتے ہیں یا مہینے میں 4 جلسے کریں. اوکے، میں فیصل کریم کنڈی صاحب اس سے سے ہمیں جان بڑا لیتا ہوں، پھر فائدہ میں یہ چیمہ ہوگا صاحب آپ کے پاس آؤں کہ گا تفصیلی جواب کے جب لیے. تک الیکشن ہوگا نا، جب الیکشن ہوگا تو پھر پتہ تو چل ان جائے گا. جلسوں میں لوگ کوئی آئیں گے ہی نہیں، اسے کہ سن کے ان کو تھک چکے ہوں گے. چلے ان کو کنڈی تو صاحب، اگلے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے. فیصل کریم کنڈی صاحب، سر اب آپ سے جاننا چاہوں گا، سندھ حکومت اس دفعہ ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی حصہ نہیں تھی. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ اگر خواتین ہوتی تو جلسہ زیادہ مؤثر اور بہتر ہوتا. پیپلز پارٹی اس بات پر معترض ہے کہ خواتین کو نہیں اجازت دی گئی. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کو پٹواریوں اور مولانا صاحب سے خطرہ نہیں، خطرہ صرف پیپلز پارٹی سے ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کو تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے پی ڈی ایم میں چھرا گھونپا، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو خطرہ ہی صرف پیپلز پارٹی سے ہے، اور خواتین کے حوالے سے بھی بات کی. پھر بلاول صاحب نے کوئی تبصرہ بھی نہیں کیا کل کے جلسے کے حوالے سے. تو اب کیا کہیں گے آپ، سندھ حکومت کے خلاف یہ کل کا جلسہ تھا جو شہباز شریف صاحب کراچی کا رونا رو رہے تھے، یا وفاقی حکومت کے خلاف؟ فیصل بسم اللہ صاحب. الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جلسے سے پہلے جے یو آئی کے ترجمان نے یہ کہا کہ جلسے میں خواتین شرکت نہیں کریں. جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری پارٹی کم از کم ایسی بات نہیں کرتی، بلکہ پی ڈی ایم میں باقی جماعتوں کو کے لیڈران کو یہ پی ڈی ایم کی میٹنگ میں یہ بات اٹھانی چاہیے. بلکہ سب سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحبہ کو اٹھانی چاہیے تھی کہ وہ میٹنگ موجود تھی. کیونکہ کل اگر ہمیں تو یہ خدشہ ہے کل اگر مولانا صاحب کی پارٹی یہ کہے کہ جی مریم نواز صاحبہ بھی جلسے میں نہ آئے، یا خواتین کے حوالے جس طرح ان کا وہ رویہ انہوں نے اپنایا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو خیر اس پہ مذمت کی. مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این نے اس پہ کیا اپنی رائے دی یا نہیں. ٹھیک. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری جمہوری جماعتیں تھی، ان کو کم از کم اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے تھا کہ خواتین کو جو ہے نہیں روکا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ کل پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ پی ڈی ایم جلسہ کراچی میں نہ کرے. پی ڈی ایم نہیں کر دیا، ہم جمہوری لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت میں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر ہماری صوبے میں حکومت ہے، اگر وہ جلسہ کرنا چاہتی ہے تو جو مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے جو ہے وہ پیٹمنٹ رکھا، میں اس سے متفق نہیں. کیونکہ جب ہم نے ہی پی ڈی ایم کے دوستوں کو، جب ہم پی ڈی ایم میں تھے، بلکہ بنیاد رکھنے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہی تھے، جب انہوں نے اے پی سی بلائی اور پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی، اور ہم نے بڑی کوششوں کے بعد ہم نے یہ کیا، حالانکہ ہم لگے رہے تھے، وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے پی ڈی ایم کی جو ہے بنیاد رکھی اسلام آباد میں جب اے پی سی کا اجلاس تھا. سینٹ کے الیکشن کے بعد جب ہم نے کہا کہ لانگ مارچ ہونا چاہیے، عدم اعتماد کی تحریک ہونی چاہیے، اور آخری اربع جو ہے وہ استعفے ہونے چاہیے، تو فوراً سینٹ کے الیکشن کے بعد جب گیلانی صاحب سینٹر منتخب ہوئے، اس کے بعد اچانک جے یو آئی کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، اور جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے یہ بات آئی کہ آپ جو ہے ہم پارلیمنٹ سے ہمیں استعفے دیتے ہیں. حالانکہ ہم یہ کہہ رہے تھے، ہم نے ماضی میں بھی ان کو اس پہ قائل کیا کہ ہمیں ضمنی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، ہمیں سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، اور پھر ہم نے کہا کہ اب ہمیں جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن کی طرف آنا چاہیے، جو کہ ایگری نہیں کر رہے تھے ہمارے پی ایم ایل این کے دوست اور جے یو آئی. فیصل بھائی، اس کے سرا میں ٹائم لائن کا میں اندازہ ہے، کہنے کا مقصد ہے اب راہیں مستقل طور پہ جدا ہو چکی، اب کوئی چانس نہیں ہے پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی دوبارہ شمولیت کا. جماعتوں کے ساتھ تو ہم ڈائیلاگز کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. تو ابھی بھی شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، ہم پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. حمزہ شہباز صاحب پنجاب میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ہمارے جو پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن پی ڈی ایم میں تو جو ہے وہ ہمارے اب آپ سولو فلائٹ کریں گے جیسے بلاول صاحب نے کہا. پی ڈی ایم میں ہم کئی سام اب نہیں ہے. ذرا میرے ساتھ رہے گا میں چیمہ صاحب، نہ ہمیں واپسی کا کوئی ارادہ ہے ہمارا، نہ واپسی کا میرے ساتھ رہے گا، نہ واپسی کا ارادہ. چیمہ صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ جی بالکل آ رہی ہے. چیمہ صاحب بتائیے گا، آپ نے گفتگو سن لی فردوس شمیم نقوی صاحب کی، کنڈی صاحب کی، کل جلسہ آپ لوگوں نے کیا، ایک تو خواتین کو کیوں نہیں دعوت دی گئی؟ ضربت مریم نواز صاحبہ مرکزی نائب صدر ہیں، اس پہ ضرور ایکسپلینیشن دیجیے گا، اپنی پارٹی کا موقف دیجیے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ترجمان نے مولانا راشد سمرو صاحب کا یہ بیان ان سے آیا تھا، اور ہم نے دیکھا خواتین تھی بھی نہیں جلسہ گاہ میں. اس پر آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ اور دوسرا، شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے نہ مفاہمت نہ مزاحمت، شفاف انتخابات چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب 2023 کے انتخابات اب آپ چاہ رہے ہیں نا، تو پھر لانگ مارچ کا جو اندیہ ہے وہ کس چیز کی غمازی کرتا ہے؟ سب دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ایک تو اس نالائق حکومت کو اپنے زوال کے لیے
اپنی تباہی کے لیے، اپنے خاتمے کے لیے کسی مؤثر اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. جی یہ اس کے کرتوت ہی کافی ہیں. یہ اپنی تباہی کے معاملے میں خود کفیل ہے خیر سے، کیونکہ جو انہوں نے عوام کے ساتھ پچھلے 3 سال میں کیا ہے، جس بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جو عوام کے اوپر مظالم انہوں نے کیے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری کی شکل میں، بدترین گورننس کی شکل میں، آپ دیکھیں تو صحیح جو نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں. آپ دیکھیں شاہ خودروش کی قیمت دیکھیں، ہمارے دور میں جو چینی جو 55 روپے فی کلو فروخت ہو رہی تھی، آج اس کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے. جی صاحب اس میں میں آتا ہوں، میں چاہوں گا پہلے میرے سوالوں کا جواب دے دیں پھر انفلیشن پر آتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے، میں یہ کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ پی ایم جو ہے وہ عوام کی پوری قوم کی آواز بنی ہے، اور عوام چونکہ تنگ ہے ان سے، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، عوام ان کو مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پی ڈی ایم جو ہے وہ بالکل عوام کی آواز بن کے، تو اس عوام کی آواز میں خواتین کی آواز کو کیوں نہیں شامل کیا گیا کل جلسے میں؟ نہیں ہم نے کسی کو نہیں روکا. خواتین دیکھیں ہماری ملک کی آبادی کا کوئی 51% ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت اہم رول ہمیشہ پلے کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہونا چاہیے تھا جلسہ گاہ میں؟ نہیں بالکل. وہ جو اب تو دیکھیں، ہم کبھی کسی کو ہم نے کیوں منع نہیں کرنا ہے. کل منع کیا گیا تھا نا، اب کل وہ جو منتظمین تھے ان کی جانب سے. ہم آپ کیا نظر انداز کر سکتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں محترمہ فاطمہ جی صاحب میرا سوال یہ تھا، میں تو بالکل اس کا حامی ہوں، ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ کل جو منتظمین تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا تھا نا. پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا رول، پھر یہ ہے کہ بیگم کلثوم نواز کا رول، پھر محترمہ مریم نواز صاحبہ کا رول، اور اس طرح بے شمار خواتین ہماری، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. جی ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہونا چاہیے، اگر نہیں بلایا گیا تو غلط تھا یہ؟ نہیں ان کو بالکل ہونا چاہیے جی. خواتین کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. اب آپ نے ایک اور سوال کیا کہ خواتین کو ہونا چاہیے، آپ نے کہا کہ خواتین کے بغیر نہ کوئی ملک چل سکتا ہے، نہ گھر چل سکتا ہے، نہ کوئی اور ادارے جو ہے وہاں بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ مجھے بتائیں، آپ نے کہا ہم ان کو انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں گے. ٹھیک صحیح ہے جی. چیمہ صاحب آپ نے کہا کہ قوم کی آواز بن چکے ہیں، لیکن بلاول صاحب تو کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اصل میں وہ اپوزیشن ہے، اور بسد احترام وہ کہہ رہے تھے پٹواریوں اور مولانا صاحب ان کے مد مقابل نہیں ہے، تو وہ بین السطور آپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں کوئی ان کی اس طرح کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، نہ میں دوں گا. بلاول صاحب جو ہے دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی کی اس طرح کی زبان ہے، یہ پٹواری اور یہ وہ، تو بلاول صاحب سے تو بہرحال میں قطعاً توقع نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی زبان استعمال کرے. لیکن دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ ہم نے جب پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی، اس کی تشکیل ہوئی، تو ہم نے مل کے رکھی. پیپلز پارٹی ہم سب اکٹھے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ ہمارے مقاصد ایک ہیں، آج بھی ایک ہے، اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہماری منزل، ہمارے مقاصد، ہمارا آبجیکٹو ایک ہے. وہ کیا ہے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے، اور شفاف انتخابات کہہ رہے تھے، شفاف انتخابات ہوں اور عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. اب اس نکتے پہ ٹھہریے جی چیمہ صاحب، اس نکتے پہ ٹھہریے، میں گفتگو اس طرف پھیلانا چاہ رہا ہوں. میں فردوس شریف نقوی صاحب بتائیے گا، انفلیشن کا تو بات کی تھی، آتا کر رہے تھے، شفاف انتخابات آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، چیمہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ پھر اب 2 سال رہ گئے الیکشنز کو شیڈیول کے مطابق ہونے میں، آگے بڑھنا چاہیے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات ہوتی ہے، شفاف انتخابات میں کیا وہ کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے فردوس صاحب؟ جی دیکھیں، تھوڑا سا پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈال لیتے ہیں نا، کہ 1971 میں الیکشن ہوا، 77 کا ڈاؤٹ فل الیکشن ہوا، اس کے بعد جب الگ صاحب کا ہوتا رہا، اس کے بعد محمد خان جنیرو صاحب والی نان پارٹی بیس گورنمنٹ آئی، اس کے بعد بے نظیر آئیں، نواز شریف آئے، پھر بے نظیر آئیں، پھر اس کے بعد مشرف صاحب کا دور آیا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ دور آ گیا آصف زرداری کا، نواز شریف کا، اور پھر پی ٹی آئی کا. اس میں پی ٹی آئی کا نام کتنی دفعہ آیا؟ بہت کم آیا، ایک دفعہ آیا. یہ باقی سب کیوں نہیں اصلاحات لا سکے؟ اسی سوال میں آپ کو جواب مل جائے گا. کیا دنیا میں کہیں شفاف انتخابات نہیں ہوتے؟ کیا ہمیں پہیہ دوبارہ سے ایجاد کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں اپنے موروثی حالات نہیں پتہ؟ کیا ہماری الیکشن کمیشن کے اندر ہم اچھے لوگ نہیں لا سکتے؟ کیا ہمارے پاس یہ پاسبلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی کہ ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹولی ہم فیئر اینڈ فری الیکشن کرا سکیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اور جب ہم پی ٹی آئی والے ایک طریقہ کار سجیسٹ کرتے ہیں، وہ اگر آپ آبادی کے لحاظ سے دیکھیں، دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر جگہ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے. ایون امریکہ کے اندر اگر ووٹنگ مشین نہیں ہو رہی، ٹیکنالوجی کا استعمال وہاں بھی ہو رہا ہے.
وہاں بھی وہ چپ والی کہانی جو تھی وہ 2 الیکشنز میں آپ نے بڑی اس سے دیکھی کہ فلوریڈا کے اندر بڑا مسائل ہو گئے تھے کہ چپ صحیح نہیں نظر آ رہا تھا جو نظر آ رہا ہے. ٹھیک. اب اس والے میں اگر بایو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن کرتے تو کس نے کہا کہ بایو میٹرک alone will be the solution. ہم سب جانتے ہیں جو خاص طور پہ جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کی انگلیوں کے نشان مدھم پڑ جاتے تو بھائی شناختی کارڈ ہے لیکن 90% 85% لوگوں کو اگر آئیڈینٹیفائی کر یہ لیا باتیں جائے تو گا. سر ہو رہی ہے، یہ اپوزیشن تک کیوں نہیں پہنچ پا رہی باتیں ساری؟ جی کس کے پاس اپوزیشن تک یہ بات جو ای وی ایم کی اور جو آپ بات کریں پیپر ٹریل بھی ہوگی، ہم نے اس پہ شوز بھی کیے، اپوزیشن تک یہ میسج ایفیکٹولی کمیونیکیٹ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ آج بھی شہباز شریف صاحب آپ کے شہر میں ہمارے شہر میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ شفاف انتخابات ہونے چاہیے. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. چھوڑے پورے ملک کے الیکشن کو، سینٹ کے الیکشن میں شفافیت کیوں نہیں لے آتے؟ ہم نے تو پرپوز کیا تھا نا. ٹھیک ہے، ہم نے کیا تھا نا. کیا رکاوٹ ہے؟ وہاں تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا پوچھتے ہیں کنڈی صاحب بتائیں کہ سر رکاوٹ کیا ہے شفاف انتخابات کی؟ آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہمیشہ سے کرتی ہے، چیمہ صاحب کر رہے تھے، سر کیا وجہ ہے فیصل کریم کنڈی صاحب شفاف انتخابات کے لیے معاملات آگے کیوں نہیں بڑھتے اصلاحات کے حوالے سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ حکومت اصلاحات کے حوالے سے ہو یا باقی چیزیں اس میں جی جب بھی جو چیز ہوتی ہے یہ پہلے آرڈیننس لے کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز لئی اور اب آپ ہمیں فالو کریں. یہ طریقہ پارلیمانی جو ہے وہ اس کا نہیں ہوتا. پارلیمنٹ کو اگر ہم نے چلانا ہے، پارلیمنٹ کے طریقہ کار ہوتے ہیں چلانے کے. ماضی میں بھی حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے جب پارلیمنٹ میں بل لے کے آتے تھے، کوئی چیزیں آتی تھی، اس پہ کمیشنز بنتے ہیں، اس پہ کمیٹیز بنتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اصلاحات، اب مجھے بتائیں کیسے اسٹارٹ؟ یہ پہلے سب کچھ انہوں نے پاس کر لیا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. اور اسپیکر نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ کیا تھا، ایک فیصلہ سنایا تھا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے جو ہم نے نماز کی تحریک جمع کرائی تھی کہ ہم اس کو دوبارہ جو ہے ریوزٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم دیکھیں گے اس چیز کو. آج تک وہ ریوزٹ نہیں کرتے. سینٹ پہ کوئی کمیٹی کی سطح پہ بات چیت نہیں ہو رہی فیصل صاحب سینٹ پہ؟ نہیں دیکھیں، ابھی آپ جو اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کریں گے، جس ملک میں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا ہے، اس کو سوئچ آف کر دیا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیا کام کرے گی؟ متبادل کیا ہے سر تجویز کیا؟ آپ کی کیا تجویز ہے پیپلز پارٹی کی؟ پھر کیسے انشور کیا جائے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. ہر ادارے کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ٹھیک. اداروں کی مداخلت دوسرے اداروں میں نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے، اور جب ہم دیکھیں گے کہ حکومت واقعی سنجیدہ ہے، جو اس حکومت میں مجھے سنجیدگی نظر نہیں آتی. جب سنجیدگی ہوگی تو اپوزیشن جماعتیں بیٹھے گی. جب سنجیدگی نہیں ہوگی اور میڈیا کے ذریعے بات چیت ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کے ساتھ جو ہے اپوزیشن جماعتیں بیٹھنے کو تیار ہے. چیمہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آج آپ جی ایچ کیو میں موجود تھے اور کشمیر کمیٹی کے آپ ممبر ہیں، کشمیر اور دفاعی کمیٹی کے ممبران کو بریفنگ دی گئی. سر اس وقت جو پاکستان میں امور خارجہ کے حوالے سے بیسیکلی افغانستان کی وجہ سے بہت زیادہ پاکستان فوکس پہ، آپ سمجھتے ہیں ایسے موقع میں اسلام آباد لانگ مارچ کی کال دینا ٹائمنگز مناسب ہیں چیمہ صاحب؟ دیکھیے یہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں ان کا تو تقاضا یہ ہے کہ حالات جو ہیں ان کی نزاکت کا تقاضا یہ ہے کہ فوری طور پر ایک ایسی حکومت ہو جس کو یہ کہ عوام کے مسائل کا ادراک ہو، شعور ہو اور اس میں اہلیت ہو ان مسائل کو حل کرنے کی. پورے ریجن کے وہ کیسے آئے گی سر؟ وہ کیا طریقہ کار ہے ایسی حکومت آنے کا؟ الیکشن ہی ہے نا. میں صرف آپ کے سامنے صرف 2 مثالیں رکھنا چاہوں گا. کشمیر کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایک طرف وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ آرٹیکل 370 جب تک انڈیا جو اس نے ریووک کیا اس کو واپس نہیں لیتا، جی جی اس کے بارے میں 5 اگست 2019 کا قدم جو ہے واپس نہیں لیتا، جی جی اس وقت تک ہم اس سے بات نہیں کریں گے. اب دوسری طرف اسی حکومت کے وزیر خارجہ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے فرمایا کہ جناب آرٹیکل 370 تو انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے. سر اس کی تو ایکسپلینیشن آ گئی تھی چیمہ صاحب. وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. یہ ہے ان کی، یعنی یہ ہے کہ ہمارے کور ایشو کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کا یہ کہ ایک پیج پہ ہونے کا یہ اندازہ کر لی سے. دوسرا میں آپ کو دوسری مثال دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے معاملے میں طالبان نے میدان جنگ میں شکست دی ہے ان کو، امریکہ کو، ان کے سارے اتحادیوں کو، ان کے سارے جو وسائل تھے ان کو، لاؤ لشکر کو، اور یہ پوری دنیا ان سے بات کر رہی ہے، امریکہ بھی، روس بھی، چین بھی. اور پاکستان کی حالت یہ ہے ہمارے وطن کی، ہماری حکومت کی، کہ ان لوگوں کو کی میزبانی کر رہے ہیں جو افغانستان میں طالبان کی اجازت کے بغیر داخل بھی نہیں ہو سکتے. تو آج آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا؟
ये वफद आया हुआ था, और मैं तो ये कहने पे मजबूर हूँ कि यहाँ पे सिलेक्टेड हुकूमत जो है अफगानिस्तान के जो रिजेक्टेड अनासर हैं उनकी मेजबानी कर रही है। तो इस मैंने कदर कहा अफसोसनाक है। जी चीमा साहब, सवाल ये था कि ये तो आपने अहाता कर लिया, मेरा सवाल ये था कि ऐसी सूरत हाल में लॉन्ग मार्च की टाइमिंग्स का फैसला दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि देखे ना, एक तो ये है कि इस कौम को इस अजाब से जितनी जल्दी निजात दिलाई जाए उतना ही बेहतर है। तो अभी दूसरी तो बात जो है वो ये है कि हालात की नजाकत जितनी ज्यादा होगी उतना ही जरूरी तो है शहबाज शरीफ कि साहब तो या कह रहे थे कि फौरी तौर पर शफाफ और वो साफ हुकूमत आए जो है लायल लोग हों, जिनको कौमी मसाइल का इदराक हो, जिनमें कौमी मसाइल को हल करने की अहलियत हो। अच्छा, अब ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, उसके लिए तो इस्लाहात पहले जरूरी है ना। अगर आपके मुताबिक अगर इलेक्शंस कर दिए जाएं बगैर इस्लाहात के, तो फिर जो हारेगा वो तो नहीं मानेगा उन नताइज को जो हमारी हिस्ट्री रही है पाकिस्तानी पार्लिमानी सियासी तारीख की, तो फिर उसका फायदा क्या होगा? एक एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल नहीं होगी? नहीं, देखिए बात ये है कि हम तो चाहते हैं कि जो इलेक्शन कराने पे मामूर हैं जो इदारे, जो वहाँ पे जो तैनाती हैं बिल्कुल मेरिट पे हों, और अच्छा। ऐसे लोग आए जिनके ऊपर पूरी कौम का एतबार हो। तो असल फिर हो बात जाए। कवानीन की बात नहीं होती। देखें, कवानीन पे अमल दरामद कराने वालों की बात होती है। कवानीन पे अमल दरामद कराने वाले जो हैं काबिल एतमाद हों, बासूल हों, दयानतदार हों, पूरी कौम उन पे एतमाद ठीक। करेगी इंशाल्लाह। ओके, अच्छा ये बताइएगा फिरदौस साहब, ये आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं आप लोगों की कश्मीर की पॉलिसी, अफगानिस्तान की पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं है, नाकिस है, क्रिटिसाइज कर रहे थे, आप जवाब देंगे नकवी साहब? पहली चीज तो देखिए, मैंने जो पहले कहा था वो रिपीट कर दूं। इतने साल ये हुकूमत में रहे, ये शफाफ इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बना सकते, बाइख्तियार क्यों नहीं बना सके, इसका जवाब दे दें। एक जमाने में ऑपोजिशन में ये थे, पावर में पीपीपी थी, एक दफा पावर पीपीपी में थी, ये ऑपोजिशन में थे। जी जी। तो आज भी ये हमें कोई इनकी तरफ से कोई सजेशन नहीं आया कि हम ये करना चाहते। दूसरी चीज, ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी जिसपे दम निकले, बड़े निकले तेरे हर बार, फिर भी कम निकले। ये आप ख्वाहिशें करते रहें, आप इलेक्शन के बगैर तब्दीली नहीं आएगी, और इलेक्शन इंशाल्लाह वक्त पे होंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। अब आप जो सवाल पूछ रहे थे कि इनकी बातों का क्या मैं जवाब दूं, ये जिस फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं उसमें ये बता दें इन्होंने ड्रोन के हमलों की इजाजत क्यों दी थी, पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल क्यों होने दिया था। दूसरे साहब का तो वजीर आजम का स्टेटमेंट था, आप हमले करते रहिए, हम शोर मचाते रहिएगा, उस पर तवज्जो नहीं दें। यूसुफ रजा जिलानी साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। ये तो इमरान खान साहब और हम जैसा लीडर चाहिए होता है जो कहता है कि वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस बट नॉट पार्टनर्स इन वॉर। ये इमरान खान ने जिस तरीके से इंडिया को हैंडल किया कि जब उनके 2 जहाज़ों ने क्रॉस करके हमने गिराया, और उसके बाद हमने उसकी इस दखल अंदाजी हमारी एयर स्पेस की, उसका जवाब हमने जिस तरीके से दिया पूरी दुनिया ने सराहा। ये ना सराहे उससे क्या फर्क पड़ता है। कोविड के मसले में सारी दुनिया सराहती है, बिलियन ट्री सुनामी पे सारी दुनिया सराहती है, लोगों के लिए जो गरीब लोगों को घर देने का पैकेज दिया गया है वो सारी दुनिया सराहती है कि इससे बेहतर पैकेज नहीं है। और मैं आपको गिनाता चला जाऊं बेइतिहाशा जो हमारे एहसास प्रोग्राम के जरिए इमरजेंसी कैश डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसको सारी दुनिया ने इतराफ किया। दुनिया में 3rd मोस्ट सक्सेसफुल नेशन इन डीलिंग विद द कोविड क्राइसिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कुंडी साहब को जाने दीजिएगा। कुंडी साहब, अगर पीडीएम इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की बात करती है, पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ होगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस लॉन्ग मार्च में नहीं, पीडीएम के किसी पीडीएम के हिस्से नहीं है। पीडीएम जो फैसला करेगी वो अपनी जमातों के अंदर ही करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक इंडिपेंडेंट अपोजिशन जमात है, और मैंने आपको कहा कि पार्लियामेंट में बिल्कुल हम पार्लियामेंटेरियन जो हमारे हैं वो पार्लियामेंट के अंदर रोल प्ले करेंगे। एस पीडीएम के जो फैसले हैं वो पीडीएम ही करेगी, पीपल्स पार्टी इसके हिस्सा नहीं है। मेरे दोस्त नकवी साहब ने बात की कुछ चीजों पे, जी इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया जब केपी हुकूमत थी। इनको मेरे ख्याल में सलाला का इंसिडेंट याद नहीं है जब हमने वहां पर जो है अमरीकनों से अड्डे खाली करवाए। इनको सिर्फ ड्रोन का पता है कि जी ड्रोन अटैक होते थे। ड्रोन अटैक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करवाए थे, ड्रोन अटैक उस हुकूमत ने हमें तोहफे में दिए थे जो माजी में डिक्टेटर की हुकूमत। लेकिन आपके दौर में कंटिन्यू तो रहे थे ना कुंडी साहब? जी कंटिन्यू तो रहते थे ना, फ्रीक्वेंसी तो उनकी मैं रहती आपको बता थी। रहा हूँ ना, जिस जो है हुकूमत, जो हमारी जब हुकूमत आई थी
डिक्टेटर ने हमें तोहफे में बारूद से भरा हुआ पाकिस्तान दिया था, हमें खुदकुश हमलों का पाकिस्तान दिया था, हमें टारगेट किलिंग वाला पाकिस्तान दिया था। उस वक्त हम अमन के सफर पर जब गए थे, हमने स्वात में पाकिस्तान का झंडा लहराया, जब जिस वक्त की पीटीआई की उस वक्त जो है लीडरान नजर नहीं आते थे, उस वक्त हमने वहां पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। और जो इन्होंने असास प्रोग्राम जो किया, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसकी सर्वे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई, फिर उसकी कंटिन्यूटी हुई। आज जो ये क्लेम करते हैं कि बहुत अच्छी चीज है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तोहफा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो ये जो आपके तहाइफ है, ये सिंध में क्यों नजर नहीं आते कुंडी साहब? चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे पीटीआई, उनको क्यों नहीं नजर आते कि आपके जो इतने अच्छे काम है वो सिंध में 13 साल से बिला शिरकत आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि महीने में कितने हजार लोग पंजाब और केपी से रोजगार के लिए सिंध जाते हैं? और ये बताएं, ये सर्वे करके मुझे अगले प्रोग्राम में बता दो, कितने लोग सिंध से रोजगार के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं? हजारों की तादाद में खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से हमारे भाई आते हैं रोजगार के लिए कराची और सिंध, ठीक है। और कोई शख्स भी अभी तक जो है वो पंजाब और केपी में जो वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, रोजगार के लिए कराची से कम नहीं गया। आप अभी सर्वे कर लें या शमीम साहब मुझे बता दें कितने हजार लोग। जी फिरदौस साहब, ये अगर आपके पास कोई अदाद शुमार है, कुंडी साहब पूछ रहे थे फिरदौस साहब, ज्यादातर लोग उनका कराची क्यों आते हैं माइग्रेट करके? मैं कुंडी साहब को जवाब दे देता हूँ इसका। कुंडी साहब, उसमें आपकी सरकार का कोई रोल नहीं। कराची इस मुल्क की माशी हब है, रीढ़ की हड्डी है। आपका 38% जीडीपी को और टैक्स कलेक्शन इस शहर से होता है और 55% टैक्स कलेक्ट होता है, 38% कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद अगला शहर जो आता है वो जो है 12% पे लाहौर आता है। जिसकी तरफ आपसे प्रोग्राम में सवाल पूछा गया वो ये बताए, लाहौर में तो एयर कंडीशन बस के अलावा कोई बस नहीं नजर आती, कराची में एक बस भी एयर कंडीशन नजर आती। लाहौर में जहां जहां सड़कों पे दरख्त लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, उसका कोई नजर आता है? आदमी इस्लामाबाद हो, गुजरानवाला हो, सियालकोट हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, आप इस इतने शहरों के नाम लिए, इन शहरों के मुकाबले में सिंध का एक शहर दिखा दे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से इन शहरों में, अब तो मैं पेशावर को भी शामिल कर लेता हूँ बीआरटी मंसूबा मुकम्मल हो जाने के बाद, कि पेशावर भी बहुत खूबसूरत हो जी। आप दिखा दीजिए, ओपन चैलेंज है। वो ओपन चैलेंज दे रहे हैं आपको, ओपन चैलेंज। एक शहर मुआवजा करके बता दीजिए कि सिंध का, कि देखिए इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब से बेहतर है। कुंडी प्लीज सर, मुआवजा करके बता दें। मैं अपने भाई का चैलेंज बिल्कुल कबूल करता हूं। अच्छा। हम ऐसा करते हैं, इन्होंने जो बात की, हम ऐसे करते हैं, सिंध में हमने जो हेल्थ फैसिलिटीज दी हैं लोगों को, चाहे वो सखर में है, चाहे वो लाड़काना में है, ये मुझे पंजाब छोड़े, केपी में इनकी 8 साल हुकूमत होगी, पंजाब में तो 3 साल हो गए ना जी, 8 साल हुकूमत केपी में हुए। ये मुझे बता दें कि केपी में किस शख्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। मैं इनको बताऊं कि सिंध में लिवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, बाईपास होता है। मैं आपको वो दिखाता हूँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टीचर्स की जो खुली हुई है और उसमें किसी को पढ़ाया नहीं जाता। मैं आपको व्हाइट पेपर अपना भेज देता हूँ जो एजुकेशन पे है। अपना व्हाइट पेपर न भेजिए, आवाम का व्हाइट पेपर भेजिए। आपका अपना व्हाइट पेपर तो सारा व्हाइट ही होगा। लेकिन मेरे ख्याल में कोई ना कोई इस पे आप जरूर डिबेट करेंगे। मैं चाहूंगा चीबा साहब से भी जानना। चीबा साहब, आप बताइएगा, पीएमएलएन के बारे में ये कहा जाता है कंफ्यूजन के शिकार हैं। शहबाज शरीफ साहब तो आज भी कह रहे थे कि जी हमें जो है वो मुफाहमत और मुजामत के बजाय शफाफ इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। जो नवाज शरीफ साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी वो आज भी जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस लिए हुए हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। तो सर आप लोग की डायरेक्शन क्या है, किस तरफ है? आप लोग फ्री फेयर इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं या प्रोटेस्ट की तरफ ही रहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, एहतजाज तो बिल्कुल हमने कर रहे हैं इनके मजालिम के खिलाफ, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, बदतरीन गवर्नेंस के खिलाफ। लेकिन ये कि बिलाखिर जाहिर है कि अवाम के पास ही जाना है और अवाम के मैंडेट के साथ ही नई हुकूमत जो आएगी इंशाल्लाह उसी ने मसाइल हल करने हैं। और उसका जाहिर है कि वो इलाज यही है कि इंतखाबात हों, जनरल इलेक्शन हों। तो सर वो तो 2023 में होंगे ना चीमा साहब? अगर कौमी हुकूमत बन जाए तो ये बेहतरीन हल होगा। कौमी हुकूमत कैसे बनेगी? आइन में कोई गुंजाइश है? नवाज साहब एक गुजारिश सुन लें। जी जी जी। अभी जो बात हो रही थी, मोहतरम नकवी साहब जो चैलेंज दे रहे थे कि पंजाब के अस्पताल, पंजाब के सड़कें, पंजाब के जो शहरों का जिक्र कर रहे थे, उनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। गालिबन उनके ज़ेहन में शहबाज शरीफ का पंजाब है। ये आपने नतीजा खस किया है। यहाँ पे अस्पताल भी, सड़कें भी, इदारे भी, सब जो पूरे मुल्क में सबसे बेहतर थे। आज तो उनका हाल बिल्कुल बुरा हो गया जी। मैं खुद पंजाब से हूँ
और ठीक जो है। हाल है आज ना उस तरह के अच्छा अस्पतालों में चीमा साहब, दवाइयाँ अगर आप, अवेलेबल है, मेरा वक्त कम है, ना जरा एक ना मिनट और कुछ में सहूलतें अवेलेबल है। जी और इस सवाल का शहबाज जवाब शरीफ जरा के ले दौर लूं की सहूलतें मैं। खत्म हो गई जी। कुंडी साहब, की शहबाज शरीफ साहब ने बात की, जो चीमा साहब ने किया, पीपल्स पार्टी मानती है कौमी हुकूमत को, इनकी डिमांड को? मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। कुंडी साहब से लेके फिर मैं आपका आपको जवाब। जवाब दे देता हूँ चीमा साहब। 3 साल में अगर कूड़ा नहीं जब उठाया जाता तो बेड़ा गर्क हो चुका होता, मेंटेनेंस ही की जाती तो बेड़ा गर्क हो चुका होता, ठीक है। स्कूलों का निजाम बिगड़ चुका होता। तो आप इतना तो क्रेडिट दे दीजिए कि मेंटेनेंस सस्टेन हो रहा है। ओके, हम ये कब कहते हैं? हम तो आप पे कहते हैं कि आप लोग सिर्फ ठेकेदारी करते हैं, उसमें कमीशन खाते हैं। हमने ठीक है। ये कब कहा कि काम नहीं किया? हमने कब माल बहुत बनाया है कुंडी उसमें? कुंडी हर साहब, काम जो किया है उसमें माल बनाया है आप लोगों कौमी ने। हुकूमत के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, जो शहबाज शरीफ साहब ने आज बात की? नहीं, देखिए हम इसको वो सपोर्ट नहीं करते कौमी हुकूमत। हम तो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक। और ये जो है कौमी हुकूमत, अगर आप कहें किस चीज़ की कौमी हुकूमत, तो हम कहते हैं क्या है, अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद है पार्लियामेंट में, आप जाए इलेक्शन की तरफ जाए, अर्ली इलेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं, इस रात के बाद सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल कुंडी साहब, डॉक्टर इसार चीमा साहब, फिरदौश नकवी साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की और मुल्क की सियासत का व्यूअर्स हमने अहाता करने की कोशिश की। मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। आने वाले दिनों में अब तो यूँ महसूस होता है कि 2023 का इलेक्शन जो है वो फाइनल इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ को नज़र आ रहा है। और ये जो एहतजाज की कॉल की बात हो रही है, ये जो जल्द से जुलूस की बात हो रही है, गालिबन ऐसा महसूस होता है बहुत से मुबसरीन की राय में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन 2023 की तैयारी के लिए एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो रही है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो अफगानिस्तान की जो बदलती हुई सूरत हाल है उसका अहाता कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते प्रोग्राम 10 तक के साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब अहम इशू है अफगानिस्तान की लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल। कल आखिरी दिन है, 31 अगस्त है, अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज का आखिरी दिन। और इस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि जो इनकलाब वो हतमी मराइल में दाखिल हो रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि अफगान तालिबान ने कहा है, यकीन दहानी कराई है कि गैर मुल्की और सफ़ीद दस्तावेज़ात रखने वालों को 31 अगस्त के बाद भी इनखला की इजाज़त दी जाएगी। अलबत्ता कुछ डिस्टर्बिंग खबरें आईं लास्ट वीक भी, और हमले हुए काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जाम बाग हुए। 13 अमरीकी भी उनमें शामिल हैं जो मारे गए। और इसकी ज़िम्मेदारी भी दैश खुरसान ने ली। ये दैश खुरसान क्या है, इस हवाले से भी बात करेंगे। अमरीका की जानिब से भी ड्रोन हमला किया गया और ये बताया गया जो बाइडन अमरीकी सदर की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि ये जो काबुल एयरपोर्ट पे हमला करने वाले हैं उनको निशाना बनाया गया। लेकिन इतलात ऐसी भी आई हैं कि सिविलियंस की भी इसमें कैजुअल्टीज़ हुई हैं, 10 के करीब बताए जाते हैं। अफगान नेशनल्स जो इसमें जाम बाग हुए उनमें 6 बच्चे भी शामिल थे। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब की जानिब से कहा गया
کہ حملہ کیا گیا امریکہ کی جانب سے بتا دیا جاتا اور اس پہ تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا. اس حوالے سے گفتگو کریں گے. حکومت جو افغان حکومت کی میک اپ جو ہے اس کی تشکیل وہ کن مراحل میں کب شروع ہوگی. بہت سے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ 31 اگست کے بعد یعنی کل کے بعد 2 دن جو ہے وہ اہم بتائے جا رہے ہیں. اور جو افغان طالبان کے سپریم رہنما ہے مولانا ہیبت اللہ اخونزادہ صاحب, ان کی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں, قندھار میں وہ موجود تھے. ان نکات پہ ذرا گفتگو کریں گے. جیسے میں نے پروگرام کے ابتدائیے میں بتایا تھا کہ آج جنرل ہیڈ کوارٹرز میں عام بریفنگ بھی دی گئی. جو ہماری دفاع کی کمیٹیاں ہیں, قومی اسمبلی اور سینٹ کی, ان کے ممبران موجود تھے. جو کشمیر کے لیے خصوصی کمیٹی ہے وہ بھی آج GHQ میں موجود تھے. اور اراکین پارلیمنٹ, اراکین کمیٹی کو بریفنگ دی گئی پاکستان کی سیکورٹی صورتحال کی حوالے سے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب موجود تھے. یا ویژولز دیکھ سکتے ہیں, اس میں تمام جماعتوں کے نمائندگان موجود تھے. کشمیر کمیٹی اور جو دفاعی کمیٹی ہے, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی جانب سے. تو ان نکات پر ہم ذرا گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا آصف درانی صاحب نے. آپ سابق سفیر ہیں, فارن آفس میں رہ چکے ہیں اور پاکستان کے اہم کیپٹلز میں آپ نے سرو کیا ہے. کابل بھی اس میں شامل ہے. اور امجد خان نیازی صاحب جو چیئرمین ہے قائمہ کمیٹی برائے دفاع قومی اسمبلی کی, وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. آپ کی اجازت سے نیازی صاحب سے ذرا بریفنگ کا احوال لے لیں. نیازی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. امجد صاحب بتائیے گا, آج GHQ میں بڑی عام بریفنگ تھی افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے, جو آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ویورز کو بتائیے گا. کیا اس حوالے سے بات سامنے آئی؟ افغان طالبان کی اب ایک طرح سے وہاں پر کنٹرول ہے, حکومت بھی بننے جا رہی ہے, لیکن جو کالعدم تنظیم ہے TTP اس سے پاکستان کو خطرات لاحق ہیں. کیا کچھ اس بریفنگ کے حوالے سے بتائیں گے؟ آپ نے کیا انفارمیشن گیدر کی؟ آج کوشچن آنسر کا بڑا زبردست سیشن رہا, اور اس سے پہلے بریفنگ دی گئی مکمل طور پہ کہ پاکستان کی دفاعی پوزیشن کیا ہے اور ہمیں کیا کیا چیلنجز جو ہے وہ ہیں, اور ہم جو ہماری جو پوزیشن ہے وہاں ہم کیا کہاں پہ کھڑے ہیں. اچھا. الحمدللہ ایک تو بڑا کیٹیگوریکلی چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ ہم ہر وقت تیار ہیں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور الحمدللہ ہمارے جو آرم فورسز ہیں وہ کیپیبل ہیں, وہ اپنے جو کام ہے وہ بخوبی جانتے ہیں, اور ہم نے بے پناہ اس وار آن ٹیرر میں ہم نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. پاکستان کی عوام اور ہماری افواج پاکستان کے شہید جو ہے اس دفاع کے لیے جو ہے انہوں نے خون دیا ہے. تو یہ مطلب ان کا ایک یہ موقف تھا کہ ہم نے ایک اپنی طرف سے جو میسج دیا ہے, کیونکہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان الحمدللہ ایک تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ, ادارے, عوام ایک پیج پہ ہیں. آج تمام کی یہ سوچ ہے کہ آج افغانستان کے اندر جو امن کی جو خواہش رکھتا ہے پاکستان, تو تمام میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرامن افغانستان ہے اس میں پاکستان کی فلاح ہے. اور موجودہ سینیریو میں جو ایشورنس دے رہا ہے طالبان, تو ہمیں ابھی جو نیگیٹیوٹی ہے اسے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, بلکہ کچھ جو باتیں ان کی ہے جو ہمیں پازیٹیو لینی چاہیے. اور جو وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں طالبان جو ہے وہ ایشورنس گورنمنٹ آف پاکستان کو دے رہے ہیں, اداروں کو دے رہے ہیں کہ کوئی بھی یہاں سے ٹیررزم نہیں ہوگی. تو ہم سمجھتے ہیں نہیں صاحب, اس میں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد کا ایک انٹرویو آیا, انہوں نے کہا تھا یہ ذمہ داری پاکستان کی ہے. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان کے انٹرویو کے ساؤنڈ بائٹ. آپ نے کہا کہ جو کالعدم تنظیم ہے ان کی باقیات موجود ہیں, تو ان کا تو ایک انٹرویو میں آیا تھا کہ یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے. دیکھیں اس میں اس نے کون سے پیرائے میں بات کی ہے. ابھی ایک تو دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک مکمل ترین جو الفاظ ہیں نا وہ سامنے نہ آئے, اس سے پہلے کومنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اس وقت بڑی نازک صورتحال ہے. اور جہاں پہ آپ اس معاملات کو اگر آپ نیگیٹو لیں گے تو یقیناً عام سرحد کے اس پار جو ہے
وہ نیگیٹو میسج اچھا جائے گا، جسچر نہیں دیں گے. موجودہ حالات میں ہم نے ایموشنل ہو کے ہم نے کوئی ایسا جسچر نہیں شو کرنا جس سے جس سے یہ نیگیٹیوٹی جائے. ثابت ہو کہ پاکستان، دیکھیں پاکستان نے ایک نہیں صاحب میرے ساتھ آصف درانی صاحب بھی، اگر کا آپ میرے مظاہرہ جی آپ میرے ساتھ رہے گا. آصف درانی صاحب ہمارے بڑے آنریبل فارمر ایمبیسڈر ہیں. آصف درانی صاحب سر آپ بتائیے گا اس وقت جو سچویشن انوالو ہو رہی ہے، امجد نیائی صاحب ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین قائمہ کمیٹی دفاع کے سربراہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بریفنگ دی گئی، آپ کو صورتحال کیسی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے افغانستان کے پرسپیکٹو سے؟ دیکھیے ابھی تو قبل از وقت ہے کچھ کہنا، کیونکہ کل آخری دن ہے 31 نہیں، اگست. وہ تو امریکی فوجی نکل جائیں گے نا، اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے واٹ نیکسٹ. یس واٹس تو نیکسٹ. جی تو وہ اس میں اب طالبان پہ جو ذمہ داری آتی ہے، اب پہلے تو یہ تھا کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے اس وقت وہ ذمہ داری ان کی نہیں تھی، اب ان کو پورے ملک کو سنبھالنا ہے. اور اس صورت میں پھر خاص کر اس صورتحال میں جب کہ امریکنز نے افغانستان کے تقریباً $9 بلین جو ریزروز ہیں وہ بھی انہوں نے فریز کیے ہوئے ہیں، اور آئی ایم ایف نے جو ہے $460 ملین جو ہے وہ بھی انہوں نے فریز کیا ہوا ہے. اور اس وقت جو لاسٹ ایئر نومبر میں جو 60 نیشنز نے پلیج کیا تھا افغانستان کے لیے ہیلپ کے لیے $12 بلین کا، وہ بھی اب ڈاؤٹ میں پڑ گیا ہے. تو یہ آپ جو ہے جذبے سے جنگ تو لڑ سکتے ہیں لیکن ملک کی معیشت جو ہے نہیں چل سکتی. اور اس کے لیے اور پھر یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے 3/4 آف افغانستان بجٹ جو ہے وہ بیرونی امداد سے چلتا تھا، خاص کر اس میں امریکہ کا بہت بڑا شیئر تھا. ابھی امریکن گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان کیا اس معاملے میں جو ہے فیصلہ ہوا ہے وہ واضح نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ امریکیوں نے اپنے جو ہے سفارت کا بھی پورا انخلا کر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کویسچن آف ریکگنیشن ہوگا G7 کا بھی آج اجلاس ہو رہا ہے جو جی بہت اہم ہے. G7 کا بھی ہے، تو وہ ظاہر ہے اس میں امریکہ نے لیڈ لیا ہے، وہ ہمیشہ لیڈ میں رہا ہے افغانستان کے کانٹیکس میں. تو یہ ایک صورتحال جو ہے وہ یقیناً نازک ہے، اور اس میں جو طالبان نے انکلوسیونیس کی بات کی ہے وہ ایک حوصلہ افزا بات ہے. اور اس میں امید یہ ہے کہ افغانستان کی جتنے بھی ایتھنک گروپ ہیں اور مائنورٹیز ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے گا. میری نظر میں شاید جو نون وار لارڈز ہیں وہ شاید اس کا حصہ نہ ہوں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جو مختلف ایتھنک گروپس ہیں اور ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کو یا ان کے لوگوں کو جو ہے حصہ دیا جائے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ طالبان کے رینکس میں جو ہے باقی ایتھنک گروپس بھی شامل ہیں. داعش خراسان کے حوالے سے آپ کے خیال میں کتنا بڑا تھریٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیے وہ اب یہ جو داعش ہے، داعش خراسان، یہ بھی ایک ریسنٹ فینومینن ہے. تقریباً 2014 میں یہ شروع ہوا جب عراق اور سیریا کے اندر یہ انہوں نے اپنے ایک بہت بڑا چنک جو ہے تقریباً گریٹ برٹن جتنا جغرافی جو ہے وہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. اور اب جب ان پہ جو ہے پھر حملے ہوا، ان پہ دفاع کیا گیا، اس میں ایران کا بھی بڑا دخل تھا، امریکیوں نے بھی کیا. تو ایک مل جل کے جب ان کو آپ نے سوال 31 اگست کے بعد وہ نیوٹرلائز ہو جائیں گے یا اور شدت سے حملے کریں گے؟ اس لیے کہ وہ جب تک ان کا وجود موجود ہے اور اگر کوئی سیاسی حل نہیں ہوتا ہے تو وہ کریں گے وہ تو اپنے پرابلم کریٹ کریں گے. نہیں صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی بریفنگ میں؟ جی کس حوالے سے؟ داعش خراسان، کیونکہ افغانستان میں پاکستان تو متمنی خواہش مند ہے، جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ پائیدار امن ہوگا تو پاکستان میں اس کے اثرات آئیں گے، وگرنہ خدا نہ خواستہ اگر وہاں انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو پھر ہم مہاجرین کا انفلکس دوبارہ سے لینے کے متحمل نہیں ہیں. تو وہاں پر امن کے لیے جو نقص امن کے واقعات ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں، اور آپ نے دیکھا ڈرون اٹیک بھی ہوا ہے، اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی؟ دیکھیں ایک تو یہ بتایا گیا کہ طالبان کسی بھی حال میں انہوں نے جو گارنٹیز دی ہیں یا ایشورنس دی ہے کہ ہمارے افغان جو سرزمین ہے وہ ٹیررزم کے طور پہ کوئی بھی استعمال نہیں کر سکے گا، یہاں سے مداخلت نہیں ہوگی. دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ بنے گی وہ اس کا دائرہ جو ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قومی حکومت جیسا، تو ان کا موقف ہے کہ ہم سب سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. لیکن جیسے ابھی ایمبیسڈر صاحب نے ایک بات کی کہ دیکھیں ابھی ہم نے ہر چیز کو پازیٹیو لینا ہے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. اس وقت دنیا کو میں سمجھتا ہوں افغان کو
اس سے پہلے کبھی بھی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوئی جو آج ہے. ہم پوری دنیا کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ مل کے پاکستان کے اپنا افغانستان کے اندر پائیدار امن کے لیے ہر ایک ملک جو ہے، ہر ایک اسٹیک ہولڈر وہ ان کو مدد فراہم کرے تاکہ جو پیسفل افغانستان ہے وہ پوری دنیا کے لیے مفاد ہے. اور اس سے جو ہے یہ جو جس طریقے کے ساتھ یہ تھرڈ ورلڈ جو اپنا تیسری جنگ کی طرف بہت سارے ممالک چلے گئے تھے، تو دیکھیں اب اس سے چیزیں باہر آ رہی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں باہر آ چکی ہیں تو یقیناً اب مل کے دنیا کو کم از کم اس قوم کو اپنے فیصلے کرنے دے ایز اے قوم، اور ہم اس فیصلے کرنے کے اس میں ہم ان کی مدد کریں تاکہ سب سٹیک ہولڈر جو ہے وہ پائیدار امن کے لیے کام. بہت بہت شکریہ. فیئر انف. تھینک یو ویری مچ امجد خان نیائی صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی. میں درانی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک ریجنل اپروچ بھی ہم نے اپنائی ہوئی ہے اور ہم نے دیکھا وزیر خارجہ نے دورہ بھی کیا 4 ملک کی. آپ سمجھتے ہیں اٹس اے گڈ اپروچ کہ ریجنل اپروچ ہو، تمام ریجن کی کنٹریز مل کر افغانستان میں امن کے لیے کوششیں لائیں؟ بالکل ہے، کیونکہ اصل جو افغانستان میں پیس اور اسٹیبلٹی اگر آ سکتا ہے تو وہ امیجیٹلی ریجنل اپروچ کے ذریعے آتا ہے، کیونکہ افغانستان کے امیجیٹ نیبرز جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں. اس میں پاکستان سب سے نمبر 1 ہے، کیونکہ اور پھر یہ کہ افغانستان پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے، جو سمبائوٹک ریلیشن شپ ہے، جو ایکسس افغانس کو پاکستان میں ہمیشہ سے حاصل رہی ہے، وہ ان کو نیبرہڈ میں کہیں پہ بھی حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہی صورتحال پاکستان نے جو ایکسس افغانوں کو دی ہوئی تھی یا دی ہوئی ہے وہ انہوں نے نیبرہڈ میں کسی کو نہیں دی ہے. تو یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے. اب جو حوصلہ افزا بات یہ ہو گئی ہے کہ ایران، رشیا، چائنا، پاکستان اور جو سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو بارڈر کرتی ہیں، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، وہ سب ایک پیج پہ ہیں. اس میں کیا ہے کہ افغانستان میں نمبر 1 اس کی سرزمین جو ہے کسی غیر ملک کے مفادات کے خلاف استعمال نہ ہو. دوسری بات یہ کہ خود افغانستان کے اندر امن آئے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹیبل حکومت بنے. اور تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان جو ہے کوئی سینکچری نہ بنے کسی. یہ بہت اہم نکتہ ہے. آپ سمجھتے ہیں 31 اگست کل کے بعد حکومت سازی کتنے دنوں میں ہو جانی چاہیے؟ تاکہ آپ نے جیسے کہا نا کنٹرول تو حاصل کر لیا، اب حکومت بھی تو کرنی ہے، چلانا تو یہ ہے کہ اگلے 2-3 دنوں میں یہ ہو جائے گا. اور آلریڈی ڈیفنس منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کا تو فیصلہ وہ کر چکے ہیں. اور اس وقت جو ایک خد و خال جو ہیں یعنی طالبان حکومت کی یا طالبان کی زیر جو حکومت ہوگی اس میں جو ہے ظاہر ملا ہبت اللہ اخونزادہ جو ہے وہ آج ان کی تصویر بھی شیئر کی گئی ہے، رہبر ہوں گے. اور اس کے نیچے جو ہے پھر ملا برادر ہیں اور مولانا یعقوب ہیں جو ملا عمر کے بیٹے ہیں جی. اور تیسرے جو ہیں حقانی صاحب ہیں. تو یہ کون سے حقانی؟ انس حقانی یا دوسرے بھائی خالد؟ جو بڑے حقانی ہیں ان کے جو بڑے بھائی ہیں تو وہ ہوں گے. اور اس کے بعد پھر نیچے ڈاؤن دا لائن جو انہوں نے شورا بنائی ہے وہ تقریباً کوئی 12 رکنی ہے وہ ہوں گے. اور اس میں امکانات یہ ہیں کہ جو میجر ایتھنک گروپس ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہوگی. لیکن سب سے غالب امکان یہ ہے کہ جیسے ایران کے اندر سپریم لیڈر یا رہبر وہ ان کے پاس ویٹو پاور ہوتی ہے، چاہے جوڈیشری ہو یا پریزیڈنسی ہو یا پارلیمنٹ ہو، تو اس پہ ویٹو پاور ان کو حاصل ہے. تو یہاں بھی امکان یہی ہے کہ ملا اخونزادہ جو ہیں ہبت اللہ اخونزادہ ان کو ویٹو پاور حاصل ہوگی. امکان یہ ہے، مطلب یہ اس میں حتمیت سے نہیں کہا جا سکتا کہ غالب امکان لگ یہ رہا ہے کہ اگر آپ تھیوکریٹک آرڈر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں دوامدار وہی تھیوکریٹک آرڈر ہے جو اس وقت ایران میں موجود ہے اور میرے خیال میں طالبان کا کچھ زیادہ مختلف نہیں. بہت بہت شکریہ آصف درانی صاحب. تھینک یو ویری فار جوائننگ اس. ویورز یہ اہم مراحل ہیں. کل ظاہر بات ہے ہم جب اس وقت بیٹھے ہوں گے تو احاطہ کر رہے ہوں گے کہ کل آخری دن ہے انخلا کے حوالے سے، اور درانی صاحب جیسے اور ماہرین کی رائے ہے کہ کل کے بعد سے پھر ایک افغانستان میں نیا دور ہوگا. ہم دعاگو ہیں کہ اللہ کرے وہ امن اور ترقی اور خوشحالی کا دور ہو. آج پروگرام دستک میں یہی کچھ، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پرشر ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.